والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وضو کی برکت سے قیامت کے دن اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کے اندر جو ہماری باڈی کے پارٹس دھوئے جاتے ہیں، جیسے دونوں ہاتھ ہے، یہ چہرہ ہے، پاؤں ہے، یہ اس کو بولتے ہیں اعضائے وضو، یعنی شریر کے وہ بھاگ کے جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے قیامت کے دن یہ چمکتے ہوں گے، پوری باڈی کے اندر آپ الگ سے محسوس ہوگا کہ یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اب ظاہری بات ہے وضو کون کرے گا؟ جو نماز پڑھیں گے۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلا کہ نماز کی برکت تو یہ ہے کہ گناہ معاف ہوتے، ثواب ملتا ہے، لیکن دوسرا کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے نمازیوں کو ایک اعلیٰ مقام بھی دیا جائے گا اور ان کے چہرے وضو کرنے کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ بھی ضروری ہے کہ وضو کرنا بھی صحیح کرنا بھی ضروری ہے، کہ ایسا نہیں کہ اب آپ آئے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتے ہیں فوٹو۔ میں نے ایک بیچ میں بھی ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ وضو کے اندر اس کا خیال کریں کہ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے جان بوجھ کے تو کوئی کرتا نہیں، لیکن ایک غفلت، غیر توجہ، اس پر توجہ نہیں ہوتی ہماری، کبھی کبھی کونی بھی ہماری دھلتی نہیں، حالانکہ یہ تو کونیوں، ہاتھ کو کونیوں سمیت دھونا یہ وضو میں فرض ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی اگر اس میں آپ کا کوئی حصہ، کوئی جگہ اگر خشک رہ جائے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ کو انگلیوں سے لے کر کونیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ اب جب اس کے اندر کوئی حصہ اگر خشک رہ گیا تو آپ کا جو فرض ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ اب جب فرض مکمل نہیں ہوا تو آپ کا وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا خیال کریں کہ وضو مکمل طور پر کرنا چاہیے، جو وضو کا سنت طریقہ ہے کہ 3 بار کلی کرنا، بہتر ہے آپ گرگرا بھی کریں، ناک میں پانی بھی چڑھائے، اور چہرہ بھی مکمل طور پر جو ہے بہت سارے لوگ کیسے مار دیتے ہیں، ابھی ہم یوں مارتے ہیں تو ہماری یہ جو سائیڈ والا حصہ رہتا ہے یہ خشک رہتا ہے، اور یہ مطلب فطری بات ہے۔ اب آپ پانی یوں مارو گے تو یہاں سائیڈ میں پہنچ جائے، کوئی ضروری نہیں، تو اس کا خیال کرے، یعنی وضو مکمل طور پر ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، تو ہی یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی جو سرکار نے فرمائی کہ قیامت کے دن اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، وہ تب ہوگا۔ اب ایسا مطلب یعنی جلد بازی سے آپ کر لو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پاؤں دھوتے ہیں لیکن یہ جو ہمارا حصہ رہتا ہے ادھر والا کبھی کبھی خشک رہ جاتا ہے، اس کی بھی آپ توجہ رکھیں۔ پھر ہماری یہ جو انگلیاں رہتی ہیں اس میں بھی پانی پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آگے 1-2 بات جو ضروری ہے وہ درس آئے گا تو میں انشاءاللہ العظیم آپ کو اس پہ توجہ دلانے کی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینا بہت ضروری ہے، اور اسی چیز پر ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے وضو نہیں ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا ہے تو ہماری نمازیں نہیں ہوتی ہے، اور جیسے بہت سی چیزیں اس پر ہماری، جیسے چین، بہت سارے لوگوں گلے میں چین پہنے ہوئے رہتے، ابھی چین پہننا مرد کے لیے بالکل ناجائز ہے، سمجھ گئے، اس سے آپ کی نماز بھی ناجائز ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ تانبا اور پیتل کی انگوٹھیاں بھی پہنتے، اب تانبا پیتل یہ تو بالکل ناجائز ہے، اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ بولتے کہ ہم کو
یہ تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہم نے پہنا ہے، نہیں، یہ نماز میں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس چیز سے ہماری نماز نہ ہو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہو ہی نہیں سکتی۔ سرکار کا فرمان ہے لا خیر فی الحرام، حرام میں کوئی بھلائی، جو چیز منع کر دی گئی وہ منع ہے آپ کے لیے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے رہتے، اب اس کو پہن کے آپ نماز پڑھ رہے ہو، اب آپ کتنی بھی نماز پڑھو کوئی مطلب ہے نہیں۔ تو اس کے لیے بہت سی چیزیں، اس کو آپ ایسے نہیں سنیں کہ بھئی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو کرنا ہے، نہیں، میں تھوڑی بتا رہا ہوں آپ کو، میرے آقا بتا رہے ہیں، ہماری شریعت ہم کو بتا رہی ہے۔ اس کو آپ اس نیت سے اگر آپ سنو گے کہ بھئی انہوں نے کہا ہم کریں، نہیں، تو پھر آپ کبھی نہیں کرو گے۔ اور میں اس نیت سے کہوں کہ آپ نے کہا اور میں کروں تو پھر میں کبھی نہیں کروں گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا نا، آپ کی بات سنوں گا تو میرا مقام عزت گڑ جائے گی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری شریعت نے اس کے بارے میں ہم کو اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے، آپ یہ سوچیں۔ ایک صحابی رسول تھے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے وہ شراب خانے میں لوگوں کو شراب سرو کرتے تھے، شراب بانٹتے تھے، جیسے آپ کو کتنا چاہیے ان کو کتنا چاہیے تو آپ سمجھتے ہو سہو تو وہ صحابی رسول کا کام تھا کہ وہ نوکری کرتے تھے اس طریقے کی کہ وہ شراب سرو کرتے تھے۔ جب شراب حرام ہوئی اور جیسے حرام کا حکم آیا تو سرکار نے اعلان کیا کہ آج سے اور ابھی سے، سرکار نے کیا فرمایا، آج سے اور ابھی سے شراب۔ تو وہ صحابی رسول بیان فرماتے جب وہ آواز میں میرے کانوں میں آئی نا تو میں شراب سرو کر رہا تھا، بانٹ رہا تھا، جیسے ہی میں نے سنا میں نے گلاس چھوڑ دیا۔ کیا کیا میں نے؟ گلاس چھوڑ دیا کہ اب آج سے یہ حرام، یعنی کوئی بات نہیں، بس شریعت میں میرے آقا کیا کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں، سرکار نے ہم کو کیا کہا اس کے بارے میں۔ آپ ہمیشہ ہر چیز میں یہ رکھیں، لیکن یہ کہ نہیں وہ کہیں ہم انگوٹھیاں اتار دے ہوئے، ہم نے پھلا بھاؤ کو تو دیکھا تھا انگوٹھی پہنے ہوئے دو تھی، ان کو کیا پتہ چلے۔ یہ اگر آپ کی جو سوچ رہی تو اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ وہ کیا، وہ ایک ضد والی بات آ جائے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سرکار نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، کیونکہ کوئی بھی بات کوئی بھی بیان کر رہا ہے آپ کو، وہ حدیث و قرآن کی روشنی میں ہی بیان ہوگی۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، یعنی کوئی کام ہم سے ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نمازیں شاید قبول نہ ہوتی ہوں، ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، اس چیز کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک عورت آتی ہے اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ حضور میں غریب ہوں اور میری بیٹی کی شادی ہے اور کوئی انتظام نہیں ہے، تو سرکار آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، بازار میں جو بھی چیز ملے کھانے کی وہ لے کے آؤ آپ۔ تو وہ عورت جیسے آپ کی خانقاہ سے باہر نکلی تو پہلے انڈے والے کی دکان تھی، اس پہ سے ایک انڈا لیا، لے کر کے آئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اللہ پاک کے اسم اعظم پڑھے اور اس پر دم کیا تو وہ انڈا سونے کا بن جاتا ہے۔ وہ انڈا کس کا بن گیا؟ سونے کا۔ تھوڑا ٹائم لگا، ہو گیا۔ اب وہ عورت کو دیا کہ لو اس کو آپ بازار میں بیچ دینا اور جو پیسہ ہے اس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دینا۔ اب وہ عورت تھی تو عورتیں تو تھوڑا لالچ والی ہوتی ہے، تو انہوں نے فطرت میں ان کی، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے پڑھا کیا اس پر، آپ نے اس پہ پڑھ کے کیا دم کیا؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اس پر میں نے اللہ کے اسم اعظم پڑھے گا، کون سے؟ کہ یا حیو یا قیوم۔ کیا پڑھا؟ جو آیت الکرسی میں آتا ہے نا، الحی الحی قیوم، وہ پڑھا، اس پر میں نے دم کیا۔ تو کہا کہ میں پڑھوں گی تو کیا سونے کا بنے؟ کہ کوئی بھی پڑھے، اللہ کا نام ہے، فائدہ سب کو ملے گا، کیونکہ وہ تو خاص خصوصیت تو ہے نہیں کہ میں ہی پڑھوں گا تو ہی آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اللہ کے نام کی برکت ہے سب کو۔ میں وہ عورت گھر گئی، اس کو لالچ آئی، شادی تو بچے کی ایک طرف، لالچ کہ نہیں اب فوراً مالدار ہو جانا ہے، تو اس نے گھر جا کے بہت سارے انڈے جمع کیے۔ اس پر جمع کرنے کے بعد رات کو لے کر رات سے صبح تک اس پر یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھ پڑھ کے وہ دم کرتی رہی، لیکن کوئی انڈے میں کوئی تبدیلی
صبح میں وہ اٹھ کر کے فجر کی نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے کہ سرکار آپ نے جو عمل پڑھا تھا وہ الگ تھا اور مجھے جو بتایا وہ الگ ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے پوری رات پڑھا، آپ نے تو خالی چند منٹ میں، چند سیکنڈ میں، تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے پڑھ کے سونا بنا دیا، لیکن میں نے تو پوری رات پڑھ کے دم کر دیا لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک بڑی پتے کی بات کہی کہ خاتون پہلے اپنی زبان کو اس قابل تو بنا لے، پہلے اپنی زبان کو اس قابل تو بنا لے، یعنی پاک کر لو اپنی زبان کو، اپنے خیالات کو پاک کر لو، اپنی سوچ کو پاک کر لو، اپنی فطرت کو پاک کر لو، اپنی طبیعت کو آپ پاک کر لو، پھر آپ کی زبان سے جو نکلے گا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے. تو یہ اس طریقے سے بہت ساری غلطیاں ہم ایسی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم پریشان ہوتے کہ میں یہ چیز مانگ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اور مجھے مل نہیں رہی، حالانکہ اللہ کا تو اعلان ہے بندہ میری بارگاہ میں ایک مرتبہ مانگ کر کے تو دیکھے، ہم اس کی جھولی کو اس کی حاجت سے زیادہ بھر دیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہتی ہے. تو لہٰذا وضو بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. مکمل طور پر آپ وضو کریں، اچھے سے وضو کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی برکتیں عطا فرمائے گا. انشاءاللہ العظیم جو بیان باقی ہے وہ کل میں مکمل کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.